سیاسی پارٹی میں اور جمہوریت میں خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ اگر نظر انداز ہوتا ہے تو پھر پارٹی میں اور کلٹس میں فرق کم رہ جاتا ہے. ہمارے گزشتہ 2-3 سال میں ہم نے کئی غلط فیصلے کیے. مثال کے طور پہ اگست میں جب الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پہ کمیٹیز بنی اور ہم بیٹھے اور فیصلہ ہوا اور نون نے بھی اگری کیا کہ یہ اگست میں کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم اس فیصلے کو جو ہے ویلکم نہیں کر سکے، اور یوں الیکشن پھر بعد میں فروری میں ہوئے، اس کے بعد 9 مئی جو ہے یہ بھی ہوا. یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوتی. اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم سے غلطیاں ہوتی گئی. ماضی میں بزدار کا فیصلہ تھا، ایک غلط فیصلہ تھا. اس طرح محمود خان کا فیصلہ تھا، اس طرح پرویز خٹک کا فیصلہ تھا. اس طرح بہت سارے لوگ ایسے آئے، وہ لوگ جو سالوں بلکہ دہائیوں خان کے ساتھ رہے اور خان سے مستفید ہوئے، پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے. جس وقت خان کو ان کی ضرورت پڑی تو بھاگنے میں ان لوگوں نے دیر نہیں لگائی. اور ہم جیسے لوگ جن ایک قبیلے تک ہم کبھی مستفید نہیں ہوئے، نہ یہ ہمارا فیلڈ تھا، وکالت کے شعبے سے آپ کو علم وابستہ تھے، لیکن خان کو اکیلا چھوڑنے کا تصور نہیں کیا. اس کی بعد جو بھی صعوبت تکالیف آئی اس کی کوئی پرواہ نہیں. اخیر میں چلتے چلتے اب ممبر نیشنل اسمبلی بننے کے بعد جو میرا سفر رہا وہ آپ کے سامنے ہے. ہوں ہم نے خان کی رہائی کے لیے اور پولیٹیکل پریزنر کی رہائی کے لیے ہر صحیح اور کوشش کی، عدالتوں کے چکر کاٹے، جلسے کیے، جلوس کیے، کنونشن، حتیٰ کہ بات آئی 26 نومبر پہ. 26 نومبر کو انہوں نے اس کا یہ علاج نکالا کہ گولیاں برسا دی، اور نہت عوام پہ گولیاں برسائی، اور جس کے نتیجے میں کون گولیوں کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، خصوصاً جب آپ کو سرے سے یہ توقع ہی نہ ہو. آنسو گیس اور ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج تو ہوتا آیا. اب اس کے نتیجے میں اس ایک واقعے نے پاکستان کی سیاست کا رخ یا دارئی تبدیل کر دیا. آج یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک مثال بن گیا ہے. آئندہ کے لیے کوئی علم نہیں ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہوگی، لیکن یہ مثال بن گیا ہے نون کے لیے بھی، پیپل پارٹی کے لیے بھی، اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے، کہ سیاست میں گولی بھی چلتی ہیں، اور یا تو آپ نے احتجاج کے حق سے دستبردار ہونا ہے کہ بھائی یہ تو مارتے ہیں تو لہذا ہم کوئی درنا مرنا نہیں کر سکتے. اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس پاکستان میں تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں نے جو ہیں وہ ناک پہ لکیریں کھینچ کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد گزار رہ کے گزارنی ہے لائف. کوئی مستقبل نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے فارم 47 کی. کسی پارٹی کا کوئی جمہوری مستقبل نہیں ہے جب تک فارم 47 کی بےخکنی نہ ہو. لہذا یہ جو ہوا 26 نومبر کے بعد ہمارے پاس 2 راستے تھے اور ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو بتائیں، جس طرح نون وقتاً فوقتاً ہمیں پیشکشیں کرتی آئی ہے پارلیمان کے اندر باہر، اور اسی طرح پیپل پارٹی کے زعماء نے بھی بیانات دیے. خان صاحب کی ایک وقت تک سوچتی کہ ان سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب چارٹر آف ڈیموکریسی ان قوتوں کے بیچ ہوا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی. اس وقت ان کی یہ سوچ تھی. آج وقتی مفادات کے تحت تو یہ مستفید ہو رہے ہیں. یہ کیوں اس سطح پہ آ گئے؟ کیونکہ باجوہ اور فیض کا جو دور تھا، اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ان کو مارا پیٹا، یہ جو بھی ان کا بیانیہ ہے. اس دور میں یہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے تھے اور آج بھی ہمیں تانے دیتے ہیں. تو کبھی ان کی کبھی ہماری اس سلسلے کا کوئی دائمی تدارک ہونا چاہیے کہ کب تک جو ہیں باجوہ یا فیض جیسے لوگ یا پھر موجودہ مخلص ہو یا نہ ہو، اور نہ ہم ان کا اخلاص اس حوالے سے درکار ہے، کیونکہ ہم نے مطالبات میں تو مینڈیٹ کی بات ہی نہیں کی ہے. ہم نے وہ مطالبے خان نے وہ لچک دکھائی ہیں جن کا ان کو توقع ہی نہیں تھی.
ہم نے تو مینڈیٹ کی ریکوری کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو گھروں میں گھسنے، ہمارے ممبران کو اغوا کرنے، اربوں دینے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو دو باتیں کی ہیں، ایک ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور یہ دو جوڈیشل کمیشن۔ اب یہ دونوں جو ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں رہا کریں گے، رہا تو خان کو یا سیاسی قیدیوں کو عدالتیں کریں گی، یہ رہا ہو جاتے ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوبارہ گرفتاری کے عمل جو ہیں وہ ان کے ڈومین میں، ایگزیکٹو کے ڈومین میں ہوتا ہے، یہ دوبارہ گرفتاری سے باز رہیں اور جوڈیشل کمیشن کر لیں۔ اس کے نتیجے میں ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں، ان کو بھی بخوبی ادراک ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اس گزشتہ 2 سال کی سیاست نے پاکستان میں سیاست کی تشریح تبدیل کر دی۔ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عوام کی نفرت کا محور جو ہے وہ فوج کی طرف جائے گا، جو نہ کبھی خان نے چاہا تھا، نہ پی ٹی آئی نے چاہے، نہ ہم چاہتی یا ڈر جاتی۔ انہوں نے آسان کر دی بہت ساری چیزیں، FIR، پولیس کا خوف اب کسی پر ہی نہ بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائر اور مقتول کیے جانے کا فعل بھی جلد ہی ہماری کتابوں میں اور پاکستانیوں کی کتابوں میں یہ خوف، مرنا جو ہے نا اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ آپ ان کو نظر آنا چاہیے کہ یہ جو ڈی چوک پہ ہوا یہ لال مسجد سے بڑا سانحہ ہے اور اس کے دہائیوں تک اثرات مرتب ہوں گے پوری دنیا میں۔ دیکھیے اگر ہم 2000 دن بھی بیٹھے رہے تھے اتنی بڑی خبر بنا سکتے تھے، جتنی آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کی فائرنگ سے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے بتا دیا اپنا چہرہ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اس حد تک جا سکتے ہیں۔ بیٹھے رہے تھے نا، ہم کیا کرتے؟ کس نے اب مطلب ڈاکیومنٹری چل رہی ہے 26 نومبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے 26 نومبر کے معاملات کو ٹیکل کس طرح کیا، سرے سے انکاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی لاشیں کدھر ہیں، مقتولین کدھر ہیں، پھر بیانیہ تبدیل کیا، جی آپ تعداد ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے نہ فوج کے پاس اختیار ہیں، نہ پولیس کے پاس، نہ پاکستان کے کسی ریاستی ادارے کے پاس کہ وہ پاکستانیوں کو مارے، چاہے وہ ڈی چوک آتے ہیں یا چاہے وہ سپریم کورٹ آتے ہیں۔ آپ ان کو روک سکتے ہیں ایک ریزنیبل پاور ایکسرسائز، لیکن آپ ان کو مار نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے مورچے لے کے سنائپر سے پلازو کے چھتوں پہ چڑھ کے 2 بجے سے یہ چڑھے تھے اور آپ نے جناب ہمیں چن چن کے تاک تاک کی گولیاں ماری۔ یہ تو اسیسینیشن ہے، پلانڈ قتل عمد ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے اپنی غلطیاں اتنی زیادہ ہے، خان کی سیاست کو دوام اور ان کی قبولیت کو معراج پہ ان کے ان ناروا مظالم، جبر اور فستائیت نے پہنچایا، اور جتنی دیر خان جیل میں زیادہ رہتا جا رہا ہے قبولیت اور جو ان کی ارضی لذیذ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ان کے مقاصد تھے مینڈیٹ کی چوری یا 26ویں آئینی ترمیم یا پارٹی کو توڑنا، وہ تو اپنے تئیں یہ حاصل کر چکے ہیں، اور کوئی کام نہیں رہا ہے جو انہوں نے خان کی اسیرے سے حاصل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں خان نے جو یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے کال دی ہے، یہ بڑی، اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت یہاں تک آئے، پاکستان کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی۔ تو لہٰذا ان صورتحال میں جب ایک طرف جو ہیں امیج اداروں کے جو ہیں گر چکے ہیں، ایک طرف جو ہیں پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ارغمال بنی ہوئی ہے، تو آئیں نہ پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان کا سوچیں گے تو نون پیپل پارٹی، اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب